बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी जमात हफ्तुम की इस्लामियात की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से मुकम्मल कर रहे होंगे। हमारा पढ़ाया हुआ काम आपको समझ आ रहा होगा। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों कि हमने मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपने रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे और कुछ हमारी कुरानी आयात हैं जो नाज़रा के लिए हैं, उनको पढ़ेंगे हम। तो आइए बच्चों, हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। मंथ ऑफ अगस्त में हमारा पहला चैप्टर था ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा आपको जैसा कि पता है उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। ग़ज़वा तबूक का हमने सबक पढ़ा था और उस सबक को पढ़ने के बाद हमने उसकी तफ़हीम की थी, उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। उसके बाद हमारा सबक था सखावत और बुखल। ये भी हमारा मंथ ऑफ अगस्त का दूसरा चैप्टर था, सखावत की फजीलत और बुखल की मज़म्मत। फजीलत कहते हैं किसी भी चीज़ की अच्छाई को, उसके फ़ज़ल को, और मज़म्मत कहते हैं बच्चों किसी चीज़ के इनकार को। यहाँ पर हमने इस सबक में पढ़ा था कि किस तरीके से हमें सखावत को, मतलब सखावत का मतलब होता है अपना माल दूसरों पर खर्च करना, किस तरीके से इस्लाम हमें सखावत का दर्ज देता है। और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए जब इंसान अपना माल बंदों पर खर्च करता है तो उससे अल्लाह ताला और नवाजता है और उससे खुश होता है। और बुखल जो होता है, बुखल का भी मैंने आपको बताया था, बुखल इंसान की कंजूसी की बदतरीन सिफ़ात है। मतलब इंसान अपना माल जमा करता है और दूसरे पे खर्च करने के बजाय ना अपने ऊपर खर्च करता है और उसे जमा कर के रखता है। ये सबक भी हमने पढ़ा था सखावत की फजीलत और बुखल मंथ ऑफ अगस्त में। इसकी हमने तफ़हीम किए थे, चूज़ द बेस्ट आंसर किए थे, इसके भी हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम मंथ ऑफ सितंबर के पहले सबक की तरफ, जो था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। आपकी वालदा का नाम रुमान था, आपका लक़ब सईदा और हुमैरा था और आपकी कुन्यत अब्दुल्ला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ये सबक हमने पढ़ा था बच्चों। इस सबक को पढ़ने के बाद हमने इसके जो है तफ़हीम किया था, हमने चूज़ द बेस्ट आंसर किए थे और चूज़ द बेस्ट आंसर करने के बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे। ये हमारा मंथ ऑफ सितंबर का पहला सबक था। उसके बाद हमने जो चैप्टर किया था वो चैप्टर था हमारा फ़तह मक्का। ये हमारा मंथ ऑफ सितंबर का दूसरा सबक था। इसके साथ हमारे दोनों मंथ के अगस्त और सितंबर का हमारा काम कंप्लीट हो गया था। फ़तह मक्का के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये फ़तह मक्का मुसलमानों की एक अज़ीमुश्शान फ़तह थी जो बग़ैर जंग लड़े अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की कुदरत से मुसलमानों ने पुरअमन तौर पर मक्के को फ़तह कर लिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ग़ज़वे को फ़तह मक्का के नाम से याद किया जाता है। फ़तह मक्का का भी मैंने आपको चूज़ द बेस्ट आंसर करवाए थे। चूज़ द बेस्ट आंसर करवाने के बाद इसके हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे और इसके हमने तफसीली जवाबात भी किए थे अपनी कॉपी के अंदर। आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छी तरह से टैली कर लीजिएगा कि आपके इन चारों चैप्टर का काम कंप्लीट है या नहीं। अगर आपका इन चारों चैप्टर में से कोई काम रहता है तो आप हमारे क्वारीज टाइम में वो काम अपनी टीचर से ले सकते हैं ग्रुप पे। मैं आपको आपका काम सेंड कर दूंगी, लेकिन आपको रिवीजन में ये अपना सारा काम देखना है कि आपने ग़ज़वा तबूक, सखावत और बुखल, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, फ़तह मक्का, चारों चैप्टर के आपने कंप्लीट काम किया है
یہ آپ نے دیکھ لینا ہے تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو کہ آپ کا کوئی کام رہ نہ گیا ہو۔ یہ سارا کام آپ ابھی بھی اپنی ٹیچر سے گروپ پر لے سکتے ہیں، آپ کو سارا کام مل جائے گا۔ اور آپ اس سارے کام کو آپ یاد کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب جب آپ اسکول آئیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے ٹیسٹ اسٹارٹ ہو جائیں گے منتھ آف اگست اور سپٹمبر کے، تو بیٹا آپ نے یہ سارا کام کر لیا ہے تو پھر آپ اب اس کام کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ناظرہ کی طرف۔ کچھ صورتیں میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں، انہیں آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 نکالیے۔ یہاں پر کچھ صورتیں دی گئی ہیں، انہیں آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ کو انہیں یاد کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب دیا ہے۔ ویسے تو قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمارے لیے رہنمائی کی ہے، لیکن ہمارے لیے اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ تو آئیے بچوں، ہم اپنی قرآن کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، سورہ دوحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ۔ قسم ہے روزے روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے، اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور راستے سے بھولا ہوا پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا؟ لہٰذا آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریں۔ سورہ دوحا کی یہ آیت ہے اور یہ اس کا ترجمہ۔ اپنی ذاتی مشاہدے سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ سورہ دوحا جو ہے وہ اینٹی ڈپریشن آیت ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت سورہ دوحا ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل، کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے ان پر یہ سورہ دوحا نازل کی تھی، جس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کے رب نے انہیں نہیں چھوڑا۔ یہ آیت بہت اہمیت کا حامل ہے، اس آیت کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، اسے پڑھیے گا اور اسے یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ: جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ گروہ در گروہ واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ زلزلال کی یہ آیات ہیں اور اس کا ترجمہ ہے۔ آئیے اب ہم اس کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کو اذا زلزلت یا سورۃ زلزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے اور زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ زمین چٹیل میدان بن جائے گی، زمین سب کچھ باہر اگل دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ سارے مردے جو اس میں دفن ہوتے رہے ہیں وہ جس حالت میں ہوں گے نکل آئیں گے۔ زمین میں چھپے تمام تر معدنیات، خزانے اور ذخائر ظاہر ہو جائیں گے۔ انسان دیکھے گا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو پانے کے لیے وہ دنیا میں ہر ممکن حد تک گیا۔ آج وہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے اور اس کے کسی کام کا نہیں، بلکہ اس کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ وہ حیران و پریشان کھڑا ہو کر سوال کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تمام اعمال جو انسان نے زمین پر کیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین ظاہر کر دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں مقام پر یہ بدی کی، اور چشمہ دید گواہوں کی طرح اس کے ہر عمل کا کچھا چٹھا کھول کر بیان کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا اس کو ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ انسان اسے پڑھ کر حیران ہو جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو۔ انسان کا اپنا جسم اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہا تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس کے اعضاء جواب دیں گے کہ آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اس کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں۔ یہ سورہ زلزلال اذا زلزلت یہ سورہ زلزال کی آیات کا مفہوم ہے۔ اب بڑھتے ہیں بچوں ہم اپنی تیسری سورت کی طرف جو ہے سورہ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادرک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ترجمہ: کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔
اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ القاریہ کا یہ ترجمہ ہے۔ بچوں، یہ قرآن کی جو آیات ہیں 30ویں پارے کی صورتیں جو ہیں انہیں آپ کو یاد کرنا ہے، آپ کو انہیں اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آج کا ہمارا کوئی کام نہیں ہے، صرف آپ کا ریویژن ہے۔ آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے وہ چاروں چیپٹر اپنی کاپی کے اندر عنوانی صفحہ بنانے کے بعد کیا ہے یا نہیں۔ آپ کو وہ چاروں چیپٹر چیک کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو قرآن کی یہ آیات کو اچھے طریقے سے ان صورتوں کو یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔